ناظرین، اللہ کے فضل سے ہم نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کا ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم جس سورہ کا ترجمہ تلاوت کریں گے وہ سورہ نساء ہے۔ اس کو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسانوں، پرہیز کرو یعنی ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے۔ یہ تقویٰ کا لفظ آتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تقویٰ کی یہ معنی ہوتی ہے کہ پرہیز کرنا، جس کو اگر کسی بندے کو کوئی بیماری لگ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں نہیں کھانی ہے آپ نے، یعنی اس چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو اس کی میننگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقویٰ لفظ استعمال کیا، یعنی پرہیز کرنا ہے۔ جو باتیں اللہ نے بتائی ہیں ان سے بچنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بچو اللہ سے، یعنی اللہ جس کے احکام دے رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے وہ ان سے دور رہنا ہے، بچنا ہے، یہ ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسان ذات کو خطاب کر کے بتایا ہے کہ میں نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہی تھے جس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور اس کے بعد اسی کا اس میں سے جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اس سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ کس طرح بنایا، کہاں سے نکالا، یہ اللہ نے اپنی طریقے سے نکالا ہے۔ جس طرح آج کل بھی سائنس کے اندر جس طرح جرسوں میں پیدا ہوتے ہیں تو ڈائفیوژن ہوتی ہے، مثلا 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، ایسے درمیان میں ان کو جو کٹ لگ جاتا ہے اور وہ جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اسی میں سے جوڑا بنا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر پھیلائے ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورتیں، یعنی پھر اسی میں سے مرد اور عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے پھر پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اس آیت کو یوں کنٹینیو رکھتے ہیں کہ پرہیز کرو یعنی بچو اس اللہ سے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ڈرو یا بچو اس اللہ سے کہ سوال کرتے ہو تم ایک دوسرے سے جس کا واسطہ دے کر، یعنی کوئی بھی کام بندہ کسی کو کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہے۔ جس طرح یہ فقیر وغیرہ، محتاج وغیرہ جب یہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا واسطہ دے کر ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ واسطہ پھر اللہ ہی کا چلتا ہے۔ کوئی دریا اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانتا وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن جو ایمان والا ہوتا ہے تو ایمان والا تو اللہ تعالیٰ کا ہی واسطہ دیتا ہے، تو واسطہ پھر اللہ کا ہی چلتا ہے۔ اور بچو رشتوں سے بھی، یعنی پھر رشتوں کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ایک علیحدہ درجہ دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے پھر رشتوں میں ایمان کو پہلے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے تھے تو انہوں نے ایمان والوں کو کشتی میں بٹھایا تھا، مسلمانوں کو کشتی میں بٹھایا تھا، بغیر ایمان کے کشتی میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ نہیں بٹھانا ہے۔
اور ان کو بتایا بھی یہی تھا کہ جو ایمان والا ہے وہ کشتی میں بیٹھے۔ پھر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا ہوا ہے کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ تو میرے گھر والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے گھر والوں کا بھی بتایا تھا کہ آپ گھر والوں کو بھی بٹھا دیں، لیکن ایمان کا جو شرط تھا تو اس وجہ سے بیٹا بھی نہیں بیٹھا تھا، اس کی بیوی بھی نہیں بیٹھی تھی۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا تو ڈوب گیا تو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو میرے گھر والوں میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایمان والا نہیں ہے، یہ آپ کے گھر والوں میں نہیں ہے، یعنی ایمان ایک شرط ہے۔ اس وجہ سے رشتوں کو بھی دیکھا جائے گا تو پھر پہلے مقدم جو ہے وہ ایمان ہوگا کہ آیا وہ ایمان پر قائم ہے، وہ ایمان جس طرح کا ایمان اللہ بتا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھی جائیں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اللہ ہے تم پر ہر وقت نگران، یعنی نگران یہ ہے کہ جس کی نظر پڑ رہی ہو، جو آپ کو دیکھ رہا ہو، اسی لیے جس سے ڈرنا چاہیے، جس کا واسطہ دے کر لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو آپ نہ نبی کا واسطہ دے کر کچھ مانگ سکتے ہو، نہ کسی پیر فقیر کا، نہ ان اولیاء کا جو آپ نے سمجھا ہوا ہے جن کو اولیاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ اے نبی تم ان پر کوئی نگران نہیں بنائے گئے ہو۔ نبی کوئی نگران نہیں ہے، نہ وہ زندہ تھے تب بھی کوئی نگران تھے، نہ وہ ابھی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی نگران ہے۔ نگران ہونے کی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری آیت میں اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، یعنی جو یتیم ہو جاتا ہے، جس طرح کوئی رشتہ دار یتیم ہو جاتا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں مثلاً چاچوں ماموں میں سے نکل آتے ہیں کہ ان کے مال کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یتیموں کو ان کے مال دے دو اور مت بدلو برے مال کو اچھے مال سے، یعنی اپنا کوئی برا مال ہو تو بدل کے اچھا مال ان سے لے لو، یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اور مت ہڑپ کرو ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یعنی ان کے اموال، ان کی مال ملکیت کو اپنی مال ملکیت کے ساتھ مل کر کھا جاؤ، یہ بھی نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، حکم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بات ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرے حکموں کو مانو، ان سے پرہیز کرو، بچو۔ ابھی یہ نہیں کہ ایک حکم تو اللہ تعالیٰ کا مان لیا، بیاج وغیرہ ہم لیتے رہیں، اس پہ تو مسلمانی بندے کی پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب پھر آپ کو جو دل آپ کا کرے گا اس حکم کو آپ مانیں گے، جو اس کا دل نہیں کرے گا اس کا نہیں مانیں گے۔ یہ پھر اس طرح کی مسلمانی آپ کے پاس بچی ہوئی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک یہ گناہ بہت بڑا ہے، یعنی آپ نے جو مالوں کے ساتھ ملا کر غریب مسکین کا یہ کھا رہے ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہو۔ اور اگر اندیشہ ہو تم کو کہ نا انصاف کر سکے گے تم یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، یعنی جو یہ لڑکیاں یتیم ہو گئی ہیں ان کے معاملے میں آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ آپ انصاف نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ انصاف کرو، چاہے وہ اولاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے یتیموں کے معاملات ہوں، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ابھی یہ نہیں کہ ایک بیٹے کو آپ اچھا جان رہے ہو تو آپ سارا مال اٹھا کے اس کو دے دو،
اور پھر یہ کہو کہ میں تو باپ ہوں، میری مرضی ہے، جو مرضی ہے میں کرتا رہوں، اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو قرآن میں بتایا کہ تو باپ ہو، جو مرضی ہے کرتے رہو۔ پھر اگر اس طرح ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے اٹھا کے پوچھوں گا کہ تم کو تمہارے والد نے کیوں قتل کیا تھا، والدین نے کیوں قتل کیا تھا تمہیں، اور ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ ان کو کیوں مارا تھا۔ پھر یہ بھی کہتے بھائی یہ میری بیٹی تھی نا، میں نے مار دیا۔ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کھلا نہیں چھوڑا ہے کہ جس طرح مرضی ہے کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نچوڑتے پھرو اور کہو کہ میں باپ ہوں، میری مرضی ہے۔ اللہ کے احکاموں کو سمجھو اور مسلمان ہو تو اس پہ چلو، ورنہ مسلمانی سے ہاتھ دھو لو، کہو کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے بھائی، ہماری مرضی ہے جو ہم کرتے رہیں گے۔ بتا دے خود کو مسلمان ہو، کام اپنی مرضی سے کرتے رہو گے، پھر سرعام خود کو کافر بتاؤ، اتنا دل ہے نا ہم میں سے، پھر کافر بتاتے ہوئے خود کو کیوں ڈر لگتا ہے آپ کو؟ کام تو کافروں والے جب کر رہے ہو تو خود کو بھی کافر شو کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ یتیم لڑکیوں کے معاملے میں کہ جو تم کو پسند آ جائے تو نکاح کر لو ان سے، 2 2 3 3 4 4، یعنی 2 سے نکاح کر سکتے ہو، 3 سے یا 4 سے۔ پھر اگر خوف ہو تم کو کہ یہ عدل نہ کر سکو گے تو بس ایک ہی شادی تمہارے لیے کافی ہے، پھر آپ ایک ہی سے نکاح کر لو۔ یا پھر وہ لونڈی جو تمہارے ملک میں ہو، یعنی جس کو آپ نے خریدا ہو، یہ زیادہ قریب ہے اس سے کہ بچ جاؤ تم ناانصافی سے، یعنی آپ پھر ناانصافی نہیں کر پائیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کو بہتر ہے کہ پھر لونڈی سے آپ جو ہے نا وہ اپنا تعلق رکھیں اور ایک ہی شادی کر لیں۔ تو لہٰذا ناظرین، اگر مسلمان بندہ ہے تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، وہ 1000 مرتبہ سوچ کے مسلمان ہوتے تھے کہ ہم نے مسلمان ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو دیکھنا ہے۔ آج کل کے مسلمانوں کی طرح نہیں، بس کلمہ پڑھ لیا، باقی ہم پیروں فقیروں کو بلاتے رہیں گے، جو مرضی ہے ہم مانیں گے، جو حکم اللہ تعالیٰ کا اچھا لگا وہ مان لیں گے، جو انہیں اچھا نہیں لگا اس کو سائڈ پہ کر دیں گے۔ اخبار احاد ہم دوسروں کو بتاتے پھریں گے، قرآن کی آیات کو ہم پسے پشت ڈال دیں گے۔ یہ کام مت کریں۔ لہذا اللہ جو مسلمان ہے اس کو اس قرآن پر سمجھنے کو، اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔